ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان, اور آج بڑی زبردست اور بڑی انٹرسٹنگ ہماری صبح تھی, لیکن اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ دن جس کا آج شروعات ہو رہا ہے. ٹوڈے وی آر بگننگ دا 16 days آف ایکٹیویزم اگینسٹ GBV یعنی جینڈر بیسڈ وائلنس, اور یہ بڑا اہم موضوع ہے پاکستان کے لیے, بڑا ریلیونٹ ہے کیونکہ ہم دنیا کے مختلف اسٹڈیز کی طرف اگر دیکھتے ہیں تو بڑی تشویشناک صورتحال ہے. لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ خواتین پاکستان میں ان کی ولنریبلٹی بہت ہائی ہے. قوانین تو موجود ہیں لیکن اس کے باوجود چاہے گھر ہو چاہے دفتر ہو وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتی ہیں, اور پے در پہ ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں, چاہے ہم نور مقدم کے کیس کی بات کر لیں یا پھر مینار پاکستان والے واقعے کی بات کر لیں, دو تین روز قبل ہونے والے ملیر کوٹ کے واقعے کو دیکھیں. ہمارے سامنے یہ پرتشدد واقعات کی ایک کڑی سے کڑی ملتی چلی آ رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ابھی آج شروعات میں بھی پروگرام میں نے آپ سے یہی سوال کیا کہ ہم معاشرے میں اس نہج تک کیسے پہنچے ہیں جب ایک مرد, اور یہ ہم اس بات پہ بڑا فخر محسوس کرتے تھے کہ ہماری تہذیب ہمارا کلچر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک خاتون پہ صنف نازک پہ ہاتھ اٹھایا جائے, لیکن اب اس طرح کے واقعات کا سامنے آنا ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو ایک خلوص تھا, وہ جو ایک جھجک تھی, وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, اور اس کو اشتعال کا نام دے کے, پرووکیشن کا نام دے کے اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی کئی اس سے جڑے ہوئے موضوعات پہ ہم بات کرتے رہے ہیں. آر انڈرسٹینڈنگ آف غیرت, آنر کلنگ کے اوپر ہمارے یہاں بڑی بحث ہوتی رہی ہے, لیکن اس وقت صورتحال میں ہمارے سامنے نت نئے طریقے ہیں تشدد کے, ایموشنل ابیوز کے, فزیکل ابیوز کے. تو آئی تھنک کہ یہ 16 دن مارک کریں گے آپ کا اور ہمارا ایک طرح سے ریزالو, ہمارا عزم کہ آپ چاہے کسی بھی طرح کی تھنکنگ رکھتے ہوں, آپ اپنے آپ کو رائٹ ونگر سمجھتے ہوں, لیفٹ ونگر سمجھتے ہوں, ماڈریٹ کہتے ہوں, کسی بھی صورتحال میں خواتین پہ تشدد جائز نہیں ہے, اور یقیناً ہم سب کو ہم آواز ہو کے اس کی روک تھام کے لیے کام کرنا پڑے گا. آئیے آج سب سے پہلے اپنے پینلسٹ سے آپ کو انٹروڈیوس کرتی ہوں. ان لوگوں کی بھی وابستگی رہتی ہے اسی طرح کے اداروں سے, لوگوں سے, ریئل جو پلس آف دا پرابلم ہے جہاں پہ افیکٹ ہوتے ہیں وکٹمز اور لوگ, وہاں پہ ایگزیکٹلی کیا ایلیمنٹس بروئے کار آتے ہیں, واٹ آر دا پریکٹسز, واٹ آر دا ریزنز کہ یہ اس کی روک تھام اتنی مشکل ہے ہمارے لیے. آئیے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں سائرہ اشرف صاحبہ, آپ کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. یور ان اسٹوڈیو ود می. بہت شکریہ سائرہ وقت نکالنے کے لیے. اس کے علاوہ ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کر رہی ہیں سعدیہ فیروز ملک, آپ ویمن سینٹر آف ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتی ہیں اور یقیناً خواتین کے حقوق, انسانی حقوق کے لیے عمل پیرا ہیں. بہت شکریہ سعدیہ, آپ نے بھی وقت نکالا ہمارے لیے. سعدیہ, آج کا دن سب سے پہلے شروعات آپ سے کرنا چاہوں گی, انٹرنیشنل ڈے فار ایلیمینیشن آف وائلنس اگینسٹ ویمن. جب آپ اس دن کے بارے میں سنتی ہیں, ان پرتشدد واقعات کو دیکھتی ہیں, آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے, اینڈ ویئر واٹ از یور ریسپانس ٹو دا ڈے کہ اس دن کو کمیموریٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ Thank you so very much, Sidra, for inviting me on your show. اور یہ it is a very very sensitive issue, بہت حساس ایشو ہے یہ, اور ہمیں اس ایشو پہ ہر روز بات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ UN اسمبلی نے جو ایک دن مخصوص کیا ہے 25 نومبر کا, جس میں ہم انٹرنیشنلی یہ اس ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ان خواتین کے لیے جو پرتشدد ہوتی ہیں, جن پہ تشدد کیا جاتا ہے, اور اس ڈے کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی ہم توجہ اس حساس موضوع کی طرف کروائیں, تاکہ اس جو یہ تشدد شدہ معاشرہ ہے اس سے ہم نجات حاصل کر سکیں. اور یہ ایشو صرف انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں نہیں ہے, یہ آپ گلوبلی دیکھیں تمام دنیا میں ہے, اور یہ ریشو گریجولی بڑھ رہی ہے بجائے کم ہونے کے. تو 1999 سے ہم یہ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک ہم وہ فروٹفل ریزلٹس نہیں حاصل کر سکے جو ہمیں کرنے چاہیے تھے. اس میں بہت سارے, ہم آگے جا کے اس پہ بات بھی کرتے ہیں کہ کیا ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ جو ہمارے ریکوائرڈ ریزلٹس تھے وہ ہمیں کیوں نہیں مل سکے. اچھا سعدیہ, اس میں آپ نے جس طرح خود کہا کہ ایک اس کا ہسٹوریکل پس منظر ہے, 1999 سے یعنی تقریباً 20 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے اس دن کو کمیموریٹ کرتے ہوئے. خاطر خواہ تبدیلی ہمیں معاشروں میں, دنیا کے تمام سوسائٹیز میں نہیں نظر آ رہی ہے. کچھ خاص چیزوں پہ بات کرنا چاہوں گی آج, کیونکہ وقت
ہمارے پاس محدود ہوگا. سب سے پہلے اگر سائرہ اس بات سے شروعات کروں کہ جن گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنریشنل پرابلم ہے, کئی دفعہ ہم اس ٹراما کو, اس چیز کو انہونی اس لیے نہیں مانتے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں. تو میرا آپ سے سوال ہوگا کہ جن گھر میں چھوٹی بچیاں ہیں اور وہ اپنے گھر میں یہ ماحول دیکھ رہی ہیں کہ ان کے والد ان کی والدہ کو مار پیٹ کرتے ہیں, زد و کوب کرتے ہیں, ہاتھ اٹھانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے, سب سے پہلے بتائیے گا کہ ان کی شخصیت پہ کیا اثر پڑتا ہے, ان بچیوں کی ذہنی سوچ پہ, ان کے دنیا کو دیکھنے کے انداز میں کس طرح یہ ڈھلتی ہے سوچ. تھینک یو سدرا فار انوائٹنگ می. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ آپ نے بالکل ایکوریٹ بات کی ہے کہ جن فیملیز میں بچپن سے ہی دیکھتی چیزیں آ رہے ہیں, بچے کے وائلنس ہو رہا ہے, اور موسٹ امپورٹنٹلی آپ نے پالیسیز کی بات کی کہ کس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہی ہیں. بیسیکلی دیکھا جائے تو دیکھیں ہمارے ہاں جب ایک گرل کی براٹ اپ کی جاتی ہے اور ایک بوائے کی جاتی ہے تو ڈفرینس یہیں سے آ جاتا ہے کہ جب بوائے جو ہے وہ باہر سے ہو کر آ رہا ہے, کہیں لڑتا ہے یا کہیں بھی کوئی کنفلکٹ ہو جاتا ہے تو فرسٹ ہینڈ جو پیرنٹس ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ یو آر اے بوائے, بہیو لائک اے بوائے, یو ہیو ٹو آنسر بیک ٹو دیٹ پرسن. لیکن ایز کمپیئر ٹو فیمیلس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹلی ڈیل کیا جاتا ہے کہ نہیں آپ نے رسپانس نہیں کرنا, اٹس اوکے, اگنور کریں, کمپرومائز کریں. پھر باہر سے بھی دیکھ رہی ہیں, گھر میں دیکھ رہی ہیں کہ ان کے فادر جو ہے وہ ہر دفعہ یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اگر تم ریٹیلیٹ کرو گی اور آواز اٹھاؤ گی تو زیادہ مار پڑے گی. یہ ہم چھوٹی عمر سے بتا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان جھگڑوں میں مت پڑو. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بیٹا اگر آپ کا باہر سے پٹ کے آتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا اگر کسی نے ایک مارا تو تم اس کو 2 لگاؤ, یعنی کم فارورڈ اینڈ فائٹ فار یور سیلف. جبکہ آن دی ادر ہینڈ بیٹیوں کو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا پہلے تو تمہاری کوئی غلطی ہوگی, دوسرا یہ کہ خاموش ہو جاؤ. ایگزیکٹلی. اور جہاں پہ پیرنٹس کو دیکھ رہے ہیں بچے کے وائلنس ہو رہا ہے تو ان بچیوں کا بھی اور بچوں کا بھی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. پہلی تو سب سے پہلے تو ان کا کانفیڈنس لیول ہی جو ہے وہ شیٹر ہو جاتا ہے. سوسائٹی میں کانفیڈنٹلی وہ بہیو نہیں کر پاتے ہیں, پبلک اسپیکنگ کے ایشوز آ جاتے ہیں. جہاں پہ انہیں کنفرنٹ ان بچیوں کو کہیں بھی سوسائٹی میں باہر جابس کے لیے جانا پڑتا ہے یا کسی بھی سرکمسٹانسز میں, تو وہاں پہ وہ کانفیڈنٹلی بات نہیں کر پائیں گی. ایک ان کے اندر ایک اینگزائٹی اور ایک فیئر کا ایلیمنٹ رہتا ہے. وہ میل فگر کہ ہمارے ویورز بھی ہمیں کال کریں اور اس وقت بتائیں کہ کن ایریاز میں, جیسے ہم نے پہلے بھی ایک ڈسکشن میں اس کو ٹیکل کیا تھا سائرہ, کہ کہاں کہاں ہم اشتعال کو خود جگہ دیتے ہیں اور ہم نے اس کو ایک طرح سے ایکسیپٹیبل بنا لیا. مثال کے طور پہ جب بھی کسی پرتشدد واقعات کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو ہم یقیناً یہ سوچتے ہیں کہ ہاں بھائی جو ہوا غلط ہوا, لیکن ضرور اس میں کوئی اور بات بھی ہوگی, ضرور اس نے کچھ غلط خود بھی کیا ہوگا, ایسے ہی تھوڑی کوئی مار دیتا ہے. یہ ہم جو وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں خواتین کے حوالے سے, اور خصوصاً جس پہ تشدد ہوا ہوتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے اگر میں آپ سے پوچھوں یہ سعدیہ؟ اس میں ایک تو سوسائٹی بڑا اہم رول ادا کرتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بلیمنگ بہت ایزی ہو جاتی ہے. جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بہت پڑھے لکھے طبقے سے, اسٹیٹ سے, ہر جگہ سے ایسی خواتین کے لیے ایک بڑی عجیب سٹیٹمنٹ آتی ہے جو بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. اس میں وہ بلیم اسی وکٹم کو کر رہے ہوتے ہیں. تو ابھی وکٹمائز ہونا, اس فیلنگ کو آپ ڈسکرائب کرنا بہت مشکل بات ہے, لیکن سوسائٹی اس چیز کو اتنا نیگیٹیولی پورٹرے کرتی ہے کہ وہ بہت سارے کیسز اس ایک ریزن کی وجہ سے کہ سوسائٹی کیا کہے گی, مجھے آگے سے جسٹس سسٹم ہمارا اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, آگے جا کے میرے لیے واپس گھر میں بھی ایکسیپٹنس نہیں ہوگی. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, اکنامیکل فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے ہیں. اور وہ جو وکٹم ہے وہ جسٹس سسٹم کا اتنا لینتھی پروسیس ہونے کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پہ خواتین اپنے کیسز واپس لے جاتی ہیں اور وہ ریکنسائل کر لیتی ہیں. اور اس ریکنسیلیشن میں ہمیں اتنے زیادہ پرابلمز آتے ہیں کہ بہت ساری خواتین جب واپس جاتی ہیں تو وہ یا تو مار دی جاتی ہیں یا ان کو سوشلی ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا, ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے اور ان کے پاس اس وقت پھر کوئی وے آؤٹ نہیں ہوتا. تو یہ میرے خیال میں ہماری سوسائٹی کا ایک سپورٹ سسٹم بہت ویک ہے. اس لیے اگر کوئی بھی وکٹم ہے اور وہ وکٹمائز ہوئی ہے تو اس کے لیے اس پہ آواز اٹھانا, اپنے حقوق کے لیے بات کرنا, نکلنا, اس کے لیے ایک بہت ایکسٹریم سٹیپ ہے. بالکل, یعنی ایک وہ واقعہ ہے فیکٹرز کی وجہ سے اوائڈ کرتے ہیں. ایک وہ تشدد ہے, ایک وہ واقعہ ہے, وہ جرم ہے جو اس کے خلاف ہوا ہے, لیکن خواتین کے لیے اس کے خلاف بات کرنا زیادہ مشکل اس لیے ہے کیونکہ آواز اٹھانے سے پھر بدنامی کا اینگل بھی
ایڈ ہو جاتا ہے. یعنی کئی دفعہ ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ ایک چھوٹی مصیبت ہے کہ ابھی مار پڑی ہے, تکلیف ہوئی ہے, چوٹ لگی ہے, شاید میں اس سے ریکور کر جاؤں گی, لیکن اگر میں نے اس کو رپورٹ کیا تو جو بدنامی میں مول لوں گی شاید اس سے ریکور کرنا بہت مشکل ہوگا. تو سعدیہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ لوگوں نے کہا ہے ویسے کہ جب سے یہ ہراسمنٹ اور ریپ کے قوانین اور اس کی رپورٹنگ میں سختی کی گئی ہے تو بہت سارے لوگ, یعنی ایک خاطر خواہ نمبر بڑا ہے جب لوگ آ کے اس کو رپورٹ کرنے لگے ہیں. سدرا, ایک تو پہلے یہ کیسز رپورٹ نہیں ہوتے تھے, تبدیلی صرف یہاں تک ہے کہ یہ کیسز جو رپورٹ ہو رہے ہیں ان کی ریشو کمپیریٹیولی تھوڑی ہائی ہے ریسنٹ ایئرز سے. لیکن اس میں اگر ہم جسٹس سسٹم کو دیکھیں تو ابھی بھی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے نا ہمیں اسٹرانگ لاز اور اسٹرکٹ امپلیمنٹیشنز کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے لا پاس ہو جاتے ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشنز چونکہ اس وکٹم نے کسی ایک چینل سے اس کو کمپلیٹ جسٹس سسٹم نہیں مل رہا ہوتا. اس نے پہلے دارالامان جانا ہے, دارالامان کے بعد اس کی ایف آئی آر ہوگی, وہ پولیس اسٹیشن جائے گی, پولیس اسٹیشن کے بعد وہ جوڈیشری میں جائے گی, اپنا کیس فائل کرے گی, اس کے بعد کون سے جج کے پاس اس کا کیس جاتا ہے, وہ بائسڈ ہے, ویمن کیسز کے حوالے سے نہیں ہے, وہاں پہ تھوڑے سے ایشوز آ جاتے ہیں. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے یہاں پہ سعدیہ. اس سے مجھے ابھی حال ہی میں ہونے والا ایک اور بڑا ہی ڈسٹریسفل واقعہ پتا چلا ہے اور اس نے کافی ہیڈ لائنز کریٹ کی ہیں. اگر آپ دیکھیں انڈیا کے جوڈیشل سسٹم پہ سوالیہ نشان بن کے یہ ابھرا ہے کہ الہ آباد کی ایک کورٹ نے ایک سیکس افینڈر کو اس کی سزا میں کمی صرف اس لیے کر دی کیونکہ پتہ یہ چلا کہ اٹ واز ناٹ این ایکچوئل, یعنی اٹ واز این offense بٹ دیر واز اورل سیکس انوالوڈ. تو انہوں نے کہا کہ جی اس کی سزا 10 سال سے کم کر کے 7 سال کر دی گئی, حالانکہ جس بچی کے اگینسٹ یہ اوفینس ہوا اس کی عمر صرف 10 سال تھی. تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اس وقت کا جج کیا سوچ رہا ہے, کتنا بائسڈ ہے, اس کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمیں یہ کہنا ہے کہ اس میں جو ہے آپ جو ہے پیرنٹس کو بھی اتنا ایجوکیٹ کریں, اتنا ان کو کریں کہ اگر آپ کی بچی پہ ایسا تشدد کوئی کرتا ہے, اس کا شوہر یا کچھ بھی, تو وہ اس کو ایکسپٹ کریں. وہ معاشرے کے ڈر سے بچوں کو جو ہے نا پھر یعنی کہ اپنی بیٹی کو پھر وہیں پہ بھیجتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. بالکل. اس لیے بھی ہم کہتے ہیں, ہماری ایک جنے یعنی کہ بھتیجی کے ساتھ ہوا, اتنا اس کو کیا کہ اب اس کی 4 بچیاں ہیں اور ہر دفعہ وہ ایسے ہی کرتا ہے. پھر ہماری بھابھی نے اس کو بھیج دیا, حالانکہ کورٹ میں صحیح سب کچھ ہوا, یعنی کہ بچیوں کو دلوایا سب کچھ, اور پھر اس کے بعد ہماری بھابھی. اچھا میم, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, لوگ کیا کہیں گے کے ساتھ ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ بچے کو بیاہ دینے کے بعد اگر والدین ریٹائر ہو گئے ہیں, گھر کا جو سارا خرچہ ہے وہ بھائی بھاوج اٹھا رہے ہیں, تب ان بچیوں کے لیے میکے واپس آنا بھی مشکل ہے کیونکہ کوئی ان کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوتا, کوئی ان کو فائنینشلی سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتا. حالانکہ وہ لڑکی ایجوکیٹ ہے, سب کچھ ہے جی, لیکن جو ہے اس کو دوبارہ سے بھیج دیا, 4 بچیوں کے ساتھ اس کو دوبارہ بھیجا گیا, یعنی کہ تب اتنا اس کو پر تشدد کیا گیا تھا کہ اس کا جو ہے مس کیریج ہوا. گاڈ, یہ ہمارے ارد گرد کے واقعات ہیں. میم بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں, واپس آئیں گے تو یہ بات بھی کریں گے کہ اکثر خواتین پہ جب پرتشدد واقعات ہوتے ہیں, اس طرح کی مجرمانہ کارروائی ہوتی ہے, تو یہ کہہ کے جسٹیفائی کیا جاتا ہے کہ وہ ایک بری عورت تھی. کیا ایک خاتون جس کے اوپر آپ نے لیبل لگا دیا ہے کہ اس کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے یا وہ بری خاتون ہے, کیا پھر بھی آپ کو یہ اجازت مل جاتی ہے کہ آپ اس پہ تشدد کریں؟ اس پہ ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. خواتین پر پڑتے ہوئے پرتشدد واقعات ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت. اس کے لیے قوانین بنتے ہیں, مارچ ہوتی ہے, لوگ پروٹیسٹ میں نکلتے ہیں, لیکن پھر بھی ہر طبقے کی, ہر سیگمنٹ کی خواتین اپنے آپ کو غیر محفوظ کیوں محسوس کرتی ہیں, اس میں ہمارے معاشرتی رویوں پہ بات کرنی بہت اہم ہے. معاف کیجیے گا, ہمیں اس وقت جوائن کر رہی ہیں ہمارے پروگرام میں بیرسٹر امرین قریشی صاحبہ. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی پریکٹس میں ان کے سامنے کس قسم کی ٹرینڈز آتے ہیں, پیٹرنز آتے ہیں. امرین, میں آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گی, بریک پہ سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ایک خاتون پہ بری عورت ہونے کا لیبل لگانے کے بعد اس پہ تشدد کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر خاتون نے کسی بھی معاشرتی روایت کو توڑا ہے, اپنی پسند کی شادی کی ہے, کسی کو جواب دیا ہے, کسی بات پہ سٹینڈ لیا
دیا ہے تو وہ ایک بری عورت ہے, اور کسی بری عورت پہ تشدد کرنے کو ہمارا معاشرہ اور ہمارے گھر میں لوگ اس کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں. یہ ٹرینڈ کیا آپ کے خیال میں ختم ہو رہا ہے؟ اس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا یہ اسی طرح جڑیں پکڑا ہوا ہے؟ ہاں جی, السلام علیکم. بالکل یہ ایک ریالٹی ہے, ایک فیکٹ ہے انفیکٹ کہ جو جینڈر بیسڈ وائلنسز ہوتے ہیں ان کی جو ریزنز ہوتی ہیں وہ بڑی ویریڈ فارم میں آتی ہیں. اٹ کوڈ بی many factors. It could be social factors, it could be psychological factors, and it could be financial factors which actually جو eventually justify کرتے ہیں یہ جو gender based violence ہے اس کو commit کرنے کے لیے. میں یہاں پہ آپ کے پروگرام میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ وائلنس کا بالکل یہ مطلب صرف نہیں ہے کہ کوئی فزیکل اسالٹ ہوا ہے, کہ فزیکلی کسی نے آپ کو مارا ہے تو وہ جینڈر بیسڈ وائلنس یا وائلنس اگینسٹ ویمن کے زمرے میں آتا ہے. انفیکٹ جو مینٹل ابیوز ہے یا فائنینشیل, یعنی کہ آپ کے پیسے کسی نے آپ کو فائنینشلی کوئی کنٹرول کر رہا ہے, یہ بھی ڈومیسٹک وائلنس میں آتا ہے. اور یہ بھی جو ہے قانونی طور پہ اس کے اوپر لا جو بنا ہوا ہے اس پہ آپ کی ایکٹ ہو سکتا ہے. سو صرف فزیکل اسالٹ یا فزیکل وائلنس نہیں ہے, اس میں مینٹل اور فائنینشیل جو ہے وہ بھی وائلنس جو ہے ڈومیسٹک وائلنس. بیرسٹر امبرین, اگر اس کو ہم مزید سمجھنے کی کوشش کریں, مجھے یہ بتائیں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس کی کئی فارمز ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو سوچ ہے ہم پہلے اگر اس پہ بات کریں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ کسی کو برا بنا دینا یا کہنا کہ بھائی یہ خاتون بد کردار ہے, بری عورت ہے, اور اس کے بعد اس پہ اگر وائلنس ہوتا ہے تو ایک طرح سے معاشرتی طور پہ سوسائٹل طریقے سے ان کو سپورٹ مل جاتی ہے, جو مارنے والا ہے اس کو سپورٹ مل جاتی ہے کہ بھائی اس نے ایسا کیا تھا تو پھر یہ ریاکشن تو آنا ہی تھا. اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں, میں اس پہ یہی کہوں گی کہ بالکل یہ جو ایک سوسائٹل جو نارم بن جاتا ہے, ایک چیز جو ایکسیپٹ ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کو ڈیفینیٹلی چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہاؤیور اس طرح مجھے جو زیادہ چیزیں کنسرننگ لگتی ہیں وہ یہ لگتی ہیں کہ اپارٹ فرام آبویسلی کہ جو سوسائٹل نارم جو بن جائے کہ ایک پیٹرن ہمیں نظر آتا ہے جہاں پہ ان ایکٹس کی وجہ سے اس کو ایک جسٹیفائبل ایکٹ کر لیتے ہیں جو لے پرسن جن کو قانون نہیں پتا ہوتا ان کی طرف سے. مگر جب آپ جن کو قانون کا پتا ہے, جن کے پاس پاورز ہیں قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, اگر وہ بھی کام نہیں کرتے تو وہ پھر زیادہ ایگریویٹنگ فیکٹر بن جاتا ہے ان کیسز میں. اسپیشلی کیونکہ اگر آپ رپورٹ کر رہے ہیں اور اگر آپ کی ایف آئی آر اس لیے نہیں کٹ رہی کیونکہ آپ اپنے ہسبینڈ کے خلاف آئی ہیں یا کسی اور فیملی ممبر کے خلاف آئی ہیں جس نے آپ کے اوپر تشدد کیا ہے یا آپ کو تھریٹ کیا ہے یا آپ کی کوئی ہراسمنٹ ہوئی ہے ورک پلیس پہ, اس پہ اگر ایف آئی آر نہیں کٹ ہوتی تو پھر آپ کس طریقے سے امپلیمنٹیشن کریں گے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی کہ جو پہلا دروازہ ہے وہ تو وہ ایف آئی آر رپورٹ ہی ہے جس میں کئی مراحل آتے ہیں ہمارے سامنے. اگین میں واپس جانا چاہوں گی, ملیر کورٹ کا جو واقعہ ہے وہ ایک الارمنگ سچویشن کریٹ کرتا ہے, اور ابھی میں بیرسٹر وقاص سے اس بارے میں بات کی تھی, مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایونچولی گھوم پھر کر بات وہی آ رہی تھی کہ جی اشتعال دلایا گیا. اس سے پہلے وہ جو سیالکوٹ کا واقعہ بتا رہے تھے کہ خاتون نے جی اپنی جیورسڈکشن کو, اپنی پاور کا غلط استعمال کرتے ہوئے کورٹ کے فیصلے کے اگینسٹ گئی, تو پھر تو جی بنتا تھا نا کہ اگلے دن جا کے وکلا اس کے آفس میں وکلا گردی کرتے یا توڑ پھوڑ کرتے یا چیزوں کو توڑ دیتے. جب آپ اس کی یہ سوچ سرایت کر جاتی ہے کہ جی مائی ایکٹ از جسٹیفائڈ, تو پھر میرے خیال میں تمام دلائل وہاں پہ ایک طرح سے دم توڑ دیتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, سدرا ملک راشد بول رہا ہوں. جی راشد صاحب, کیا حال چال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر. یہ آپ کا ٹاپک اتنا سینسٹیو ہے, یقین کریں کہ روزمرہ میں یہ مثالیں مل رہی ہیں اور دل کرتا ہے. ہماری وائلنس کم نہیں ہو رہی, بہت زیادہ ہو رہی ہے. اچھا, مردوں کے اندر جو سب سے جو پوائنٹ ہے جو ان کی سوچ کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں جب بھی کوئی عورت کا کیس آتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت ہو کر اس کی یہ ضرورت, عورت ہو کر اس کی یہ ضرورت, یہ
किरदार की एक हमारे अंदर किरदार साजी बिल्कुल नहीं रही। हमें एजुकेट करना चाहिए बच्चों के लेवल से ही, हमें उनको बनाना चाहिए। इसके अलावा इतनी वायलेंस है, अच्छा किसी को हम जब ब्लेम लगाते हैं कि जी ये बुरी औरत है या बद किरदार है, उसमें ये नहीं समझते कि इसके बुरे होने में कहीं न कहीं मर्द का साथ होना जरूर है। इसमें ये मर्द के बगैर बुरी या ऐसी उसके ऊपर ब्लेम नहीं लग सकता। नहीं, और साथ साथ राशिद साहब जो आपने खुद बात की ना कि औरत होकर इसकी ये जुर्रत, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं माशरे में बहुत डीप सीडेड ये सोच है और उसको हम जस्टिफाई भी करते हैं कि औरत को इंसान नहीं एक मर्द की मिल्कियत ही समझा जाता है। जो भी सरबराह घर का, या वो उसका वालिद हो या उसका भाई हो या उसका शौहर हो या उसका बेटा हो, और उसके अगेंस्ट नहीं जा सकती वो। जी एक बात और करूंगा जी, बानो आपा ने कहा, बड़ी अच्छी उनकी सेंग है, अल्लाह ने औरत को मर्द की पेशानी से नहीं बनाया कि वो मर्द पे हुकूमत करे, और ना उसके पांव से बनाया कि उसकी गुलामी करे, बल्कि उसकी पसली से बनाया ताकि उसके दिल के करीब रहे। थोड़ा सा प्यार, मोहब्बत, शफकत को जज्बे के अंदर लाए। ये भी हमारी तरह इंसान है, इसको इंसान तो समझे, औरत तो बाद में है बेचारी। बहुत शुक्रिया राशिद साहब ये बात करने के लिए और हमारे साथ होने के लिए। लेकिन अगर मैं सादिया आपकी तरफ इस बात को लेके जाऊं, इसमें जो पहला वाला टुकड़ा है ना, जिसमें हम कहते हैं कि औरत को मर्द की पेशानी से पैदा नहीं किया कि वो सर पे सवार हो जाए, ये अनफॉर्चुनेटली जब भी वो अपने हक के लिए आवाज उठाती है, किसी बात पे स्टैंड लेती है, जो सुनने वाले कान हैं, जो मर्दों के कान हैं, और जो फैमिली जिस तरह से वर्ल्ड व्यू रखती है, उनको ऐसा ही लगता है कि ये हुक्म चला रही है, और फिर उसको राह रास्त पे लाने की जो तमाम कार्रवाई है वो शुरू होती है, जिसमें तशद्दुद भी आ जाता है। इसको आप कैसे देखती हैं? सिद्रा, बात ये है कि ये तो हमें इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की जरूरत है, माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। आप ये देखें ना कि जब कोई बेटी थोड़ी स्ट्रांग होती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है, तो पेरेंट्स कहते हैं ये मेरा बेटे जैसी बेटी है, और जब कोई मर्द थोड़ा वीक होता है, फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो कहते हैं ये तो लड़कियों जैसा लड़का है, कोई डिसीजन में वो वीक होता है। तो वहीं से डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाती है कि मर्द स्ट्रांग है, वो पावर का यूज करता है, और खवातीन को वीक समझा जाता है और उन्हें पावरलेस किया जाता है हर पॉइंट के ऊपर। और ये डिस्क्रिमिनेशन शुरू होती है हमारे घरों से, जहां हम बेटियों को वैल्यू करते हैं, बेटियों को वहीं डिस्क्रिमिनेट करते हैं, और पेरेंट्स से ज्यादा क्लोज बच्चियों के कोई नहीं होता। बिल्कुल सही। जब अच्छा सादिया, इसमें हम एक ब्रेक की तरफ मुझे पढ़ना पड़ रहा है, वापस आके दोबारा बात करेंगे, और ये बड़ा अहम नुक्ता है कि हम अभी तक ये तसव्वुर कर रहे हैं कि शायद बेटी की शादी कर दें और वो अपने घर चली जाती है तो वहां पे उस पर तशद्दुद हो रहा है। हमारे यहाँ जो बच्चियां घर में, अपने घर में मौजूद है, अपने वालिद के घर में, अपने भाइयों के साथ हैं, उन पे भी जो तशद्दुद वाकयात होते हैं उस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह पुरतशद्दुद वाक़यात में कमी लाई जा सकती है, लेकिन एक तस्वुर ये है कि शायद बच्चियों पे तशद्दुद, खवातीन पे तशद्दुद उनके ससुराल वाले करते हैं। कई ऐसे वाक़यात भी हमारे सामने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन खवातीन की बात नहीं करते जो अपने घरों में, यानी पहले शादी से पहले अपने वालिद के घर में या अपने भाइयों के साथ जब रह रही होती हैं, तो वहीं से उनके साथ एक एक डिफरेंस उनके यहाँ जिस तरह के रवैयों में है वो हमें साफ नजर आ रहा होता है। सारा ये मैं आपकी तरफ लाना चाहूंगी कि अक्सर आप देखें कि बच्चियों को स्नब कर दिया जाता है, या जिस तरह अभी अमरीन जिक्र कर रही थी कि फाइनेंशियली उनको इंडिपेंडेंट नहीं किया जाता, उनको इमोशनली ज़दकोब किया जाता है, लेकिन इस चीज के ज़ाहिरी तौर पे क्योंकि कोई निशान नहीं होते तो इसके बारे में जिक्र ही नहीं होता। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा कि बचपन से ही जो ट्रेनिंग है उसमें मैटर करती है कि ट्रेनिंग में ही बच्चियों को कहा जाता है, स्नब किया जाता है छोटी छोटी बात पे कि आपने आंसर बैक नहीं करना है। तो जब वही ट्रेनिंग उनकी पर्सनालिटी का पार्ट बन रही है, तो आफ्टर मैरिज अगर इस तरह का वायलेंस आइदर वो इन लॉज की तरफ से हो रहा है या वो पार्टनर की तरफ से हो रहा है, तो वो रिटेलिएट नहीं कर पाती हैं, तो उनकी डिसीजन मेकिंग भी वीक होती है। देन उसके साथ साथ ये भी बहुत से फियर्स, पर्सनल इनसिक्योरिटीज उनकी बहुत ज्यादा होती हैं कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, और अगर हस्बैंड के ने छोड़ दिया या घर वो सिचुएशन से चली जाती हैं, घर छोड़ देती हैं, तो फाइनेंशियली उनको बहुत ज्यादा इश्यूज हो जाएंगे। लर्न्ड हेल्पलेसनेस है ना, जिसको हम कहते हैं कि हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि मिसाल के तौर पे अगर वालिद ने डिसाइड कर लिया कि बेटे आगे पढ़ेंगे लेकिन बच्चियां मैट्रिक के बाद नहीं पढ़ेंगी या को एजुकेशन में नहीं पढ़ेंगी या वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगी जो वो पढ़ना चाहती, मिसाल के तौर पे डॉक्टर मत बनो, इंजीनियर मत बनो, वहां पे लड़कों के साथ जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी भी ये सोच हमारे माशरे
میں ہے. اچھا, اس میں ایک چیز میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گی بیرسٹر امرین, اس میں شاید وہ جو گھر کے سربراہ ہیں, جو باپ ہے, جو بھائی ہے, ان کو لگتا ہے کہ دے آر بینگ پروٹیکٹیو. ان کو لگتا ہے کہ باہر کا معاشرہ بہت خراب ہے اور ہمارے گھر کی عزت, ہماری بیٹی, ہماری بہن اگر باہر جائے گی تو اس کے لیے یہ سیف نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی, اس سوچ کے بارے میں؟ لیکن اسی طرح مجھے لگتا ہے یہ بہت ہی جینوئن سوچ ہے. آئی ول ناٹ ریئلی سے کہ یہ غلط سوچ ہے, بیکاز ہم نے معاشرہ ایسے جب کریٹ کر دیا ہے جہاں پہ آپ کو ایک کانسٹنٹ فیئر ہوتا ہے اپنے لو ون کی سیفٹی کے لیے یا اس کی سیکورٹی کے لیے, تو پھر یہ ایک آفٹر تھاٹس ڈیفینیٹلی آتی ہیں کہ کس طریقے سے اس بچے کو پروٹیکٹ کرنا ہے. مگر اسی پروٹیکشن میں ایک چیز ہوتی ہے ٹو پروٹیکٹ, ایک جو ہوتا ہے ٹو اوور پروٹیکٹ. جب آپ اوور پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ ایک اور جو ہوتا ہے نا, اس کو ڈیٹرمنٹل فیکٹر اپارٹ فرام واٹ یو ہیو آؤٹ سائڈ ان دا سوسائٹی, وہ آپ خود ہی بن جاتے ہیں. سو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ڈفرینٹ ہے. آئی وڈ سے کہ اوور پروٹیکٹیو ہونا ایک بہت ہی کاز ہے, کاز آف کنسرن, اور اس کو آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ اگر وہ باہر نہیں جائیں گے یا اگر آپ اس کو انکریج نہیں کریں گے, مے دیٹ بی یور بردر اور یور فادر اور یور ہسبینڈ, آئی ایڈ ہسبینڈ ہیئر ایز ویل, کہ اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو پھر وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو اور اپنی لائف, آپ کا رائٹ ٹو لائف, اگر آپ قانونی طور پہ بات کریں تو آپ کا بیسک ایز این انڈیویجل, مجھے لگتا ہے کہ اس سکے کے دو رخ ہیں. اس میں ایک نمبر 1 بات یہ بالکل صحیح آپ نے کہا کہ معاشرے کی روش ہی کچھ ایسی ہے کہ آپ کو پروٹیکٹیو ہونا پڑے گا. لیکن جب آپ پروٹیکٹیو ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ لڑکی کو یا خاتون کو یہ میسج دیں کہ ہم تم پہ بلیو نہیں کرتے, تم بگڑ جاؤ گی, تمہارا ذہن اتنا نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکو, آپ پھر اسپیشل میجرز لیں. ہمیں فخر ہے ان والدین پہ, ان والد صاحب پہ, ان بھائیوں پہ جو پھر اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے وہ دے ٹیک دا پینز. اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ غیر محفوظ راستہ ہے جس پہ ان کی بہن کو چل کے کالج جانا ہے تو پھر وہ اس کی پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری خود لیتے ہیں, بجائے اس کے کہ ان پہ پابندیاں لگائیں, بجائے کہ ان کے خوابوں کو بالکل تہس نہس کر دیں. دین دے نیڈ ٹو گو دی ایکسٹرا مائل. جب آپ یہ ذمہ داری لیں گے تب آپ اپنی بہن کے اندر, اپنی بیٹی کے اندر وہ خود مختاری اور وہ اعتماد بحال کر رہے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سلام بات کر رہا ہوں لیاقت آباد سے. جی, میں کچھ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل, فرمائیے. عورتوں پر تشدد کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں 90% لوگوں کو دین کی سمجھ ہی نہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا. اگر دین کو سمجھ لیں تو کسی تشدد کی ضرورت ہی نہ رہے. ہم مسلمان ہیں اور بطور مسلمان اس کے کچھ تقاضے ہیں. شوہر اپنے آپ کو مزاجی خدا سمجھتے ہیں, حالانکہ دین میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ساس اور بہو کا جھگڑا دین سے دوری کی وجہ سے ہے. اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ سب اپنی اپنی حدود کو سمجھیں اور درگزر کا راستہ اختیار کریں. اگر آپ سنتے ہیں کہ کسی شخص کا بہت ہی زیادہ مذہبی رجحان تھا, دین کی سمجھ بھی رکھتا ہے, اور بعد میں اس کے بارے میں آپ کو یہ پتا چلے کہ اس نے اپنے گھر کی خواتین کے اوپر کوئی پرتشدد واقعہ سامنے آتا ہے ان کے بارے میں, آپ کے ذہن میں کیا بات گھومتی ہے کہ یہ شخص تو بظاہر دین سے دور نہیں تھا, بظاہر دین کی سمجھ بھی رکھتا تھا, تو پھر آپ ایسے واقعات کے ساتھ ہاؤ ڈو یو پروسیس دیم؟ نہیں, اصل میں اکثر لوگوں کی جو ہے نا وہ دوہری شخصیت ہوتی ہے. دیکھنے میں کچھ لگتے ہیں اور اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں. ابھی یہ نصیب کی بھی بات ہے, لیکن اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ دیندار لوگوں کو اور سمجھدار لوگوں کو رشتہ کریں. بالکل صحیح, بہت شکریہ ہمارے ساتھ اپنے کامنٹس کو شیئر کرنے کے لیے. آپ کیا کہیں گی اس کے اوپر سعدیہ؟ کہ اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پرتشدد واقعات تب عمل میں آتے ہیں جب خواتین اپنی جو ایک معاشرتی, شریعتاً, دینی جو حدود ان کے لیے متعین کی گئی ہے اس کو لانگتی ہیں. یہ ایک تاثر ہے ہمارے معاشرے میں, اور جس طرح میں نے کہا بری عورت یا فلانا, ایک طرح سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے ہی کیے کا خمیازہ بھگت رہی ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟
सिद्रा, इस पे तो मैं यही कहूंगी कि खवातीन को चूंकि शुरू से एक वीक समझा जाता है, उनकी ब्रॉटअप में ही उनको रियलाइज कराया जाता है कि आप मर्द की तरह स्ट्रांग नहीं है, उसमें हम एक ग्रुप को पावरफुल करें और दूसरे ग्रुप को पावरलेस कर लें। सही। तो जो पावरफुल ग्रुप होगा ऑब्वियसली वो आजाद होगा कि वो खवातीन के साथ जो भी कर रहा है, वो जो भी कह रहा है वो ठीक है। अब बात यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन से मैं लिंक करती हूँ कि वायलेंस तो किसी सूरत में भी एक्सेप्टेबल नहीं है ना, आपने कुछ भी कर दिया है तो उसका वायलेंस तो फिर भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन ये बात है कि बहुत सारी जगहों पे ये एक सोशल स्टेटमेंट आती है कि जी खवातीन एग्रेशन दिलवाती हैं, वो बाहर से आया, वो गुस्से में था। अब देखें ना, कंट्रोल सिस्टम नहीं है। आप देखें कि वही मर्द अगर उसका बॉस उसको अब्यूज करता है, डांटता है, वहां पे वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जब वो घर आता है और अगर उसकी बीवी का शी इज सम मूड स्विंग्स, तो वहां पे जाके वो एग्रेसिव हो जाता है, उसको मारता पीटता है, उसकी बात नहीं सुनेगा, बहन की बात नहीं सुनेगा। समटाइम्स ये माओ पे हाइपर हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो अपनी एग्रेशन को कंट्रोल कर सकता है। अगर वो अपने से पावरफुल बंदे के सामने, अपने से पावरफुल मर्द के सामने अपनी एग्रेशन कंट्रोल करता है, तो घर में आके उन खवातीन को जो उस पर डिपेंडेंट है फाइनेंशियली और सोशली, तो वहां पे वो अपनी एग्रेशन कंट्रोल क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल सही, बड़ा अहम आपने सवाल किया है, पावरलेस है। एब्सोल्युटली सादिया जी, बड़ा अहम सवाल है ये। एक कॉलर भी हमारे साथ है, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या कहना है? मैं कराची से बोल रहा हूँ बदर जी। आपका मौजूद जो है बहुत अच्छा है। मुझे ये बताइए कि कौन सा कानून और कौन सा कायदा और कौन सा मजहब है जो औरत पे हाथ उठाने को कहता है? सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये पुरतशद्दुद वाकयात हमें रोज सुनने में आते हैं। देखिए, इनकी सजाएं नहीं है। जैसे आपने 3 लोगों को बिठा है ना, इसी तरह 3 मुजरिमों को बिठा के उनको सजाएं भी देना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल में 10 लोग जो है ना, वो इंशाल्लाह सुधर जाएंगे। अच्छा भाई, मुझे एक बात बताइए, एक सवाल आपसे करते चलो कि जो हमेशा कहा जाता है कि तशद्दुद या पुरतशद्दुद वाकयात आहिस्ता आहिस्ता एस्केलेट होते हैं, यानी कोई छोटी सी बात से शुरू होता है, पहली दफा शायद सिर्फ धक्का दिया होता है, एक थप्पड़ मारा होता है, फिर आगे जाके नौबत इस पॉइंट पे आ जाती है कि या तो कोई जान से जाता है या वो नीलो नीलो हो जाता है, उसकी हड्डियां तोड़ देते हैं। मुझे ये बताइए कि जब खातून के ऊपर पहली दफा हाथ उठाया जाए, पहली दफा ही उसको थप्पड़ मारा जाए, उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए? अगर उसका हस्बैंड ये कर रहा हो उसके साथ जो उसका हस्बैंड है, पहले तो उसके तमाशबीन को देखना चाहिए कि कौन है। उसके बाद फिर पहली दफा में पहली गलती को खत्म कर देना चाहिए। बेटी को अपनी माँ या बाप से फौरन कह देना चाहिए सही कि दूसरा हाथ ना उठे। ठीक है। और अगर दूसरी दफा भी ऐसा वाकया होता है तो क्या ऐसे ही आदमी के साथ गुजारा करना चाहिए या क्या करना चाहिए उस खातून को? उसकी कैफियत को देखना चाहिए कि वो नफसियाती मरीज है या उसने किसी की गलती इसके ऊपर बुराई है। सही, बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने के लिए। वेरी क्विकली बैरिस्टर अमरीन, इस पे अगर आप एक क्विक कमेंट दें बिफोर आई क्लोज द शो, क्या करे खातून जब पहली दफा उस पर हाथ उठाया जाए? जी बिल्कुल, खातून को डेफिनेटली रिपोर्ट करना चाहिए है। एक बड़ा सिंपल बात है, आपका ये राइट है, आपका कानूनी राइट है ऑफ राइट टू डिग्निटी। कोई भी, चाहे वो आपका वालिद हो, आपका हस्बैंड हो, आपका भाई हो या आपके काम में कोई हो, कीपिंग इन माइंड कि ये सिर्फ एक औरत का हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन नहीं है जिससे डोमेस्टिक वायलेंस। बिल्कुल सही। तो आप कह रही हैं कि रिपोर्ट करना चाहिए, इसको कानूनी कार्रवाई भी आप कर सकती हैं अगर आपको ऐसा महसूस होता है। अदरवाइज रिपोर्टिंग से मुराद है कम से कम अपने वालिदैन को, अपने घर वालों को जरूर बताएं कि आपके साथ ऐसा पुरतशद्दुद वाकया हुआ है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी बैरिस्टर अमरीन, सादिया फिरोज मलिक एंड सायरा अशरफ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके यहाँ मौजूद होने का। 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस बिगिंस टुडे और हमारी कोशिश होगी कि अगले 16 रोज तक हम किसी न किसी तरीके से इस मौजू को आपके सामने लाते रहें ताकि इस पे आगे ही बढ़े। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।